اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو خالق و مالک کائنات ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پہ، رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، پیکر حیا، پیکر جود و سخا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں کچھ گفتگو کی کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے ایمان لانا اور ایمان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد رکھنا اور انسانیت تک پہنچانا، یہ سارے امور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے کما حقہ ادا کیے۔ بہت ابتدا میں مسلمان ہونے والوں میں، جنہیں السابقون الاولون قرآن کریم میں کہا، پہلے ابتدا کرنے والے اسلام کو قبول کرنے میں، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دامادی کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ 2 دفعہ ہجرت کا شرف ملا، اسی لیے بھی ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ ہجرت کی، اس لیے بھی ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، اور اس لیے بھی ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے بھی بت پرستی نہیں کی، اور ایمان لانے کے بعد تو پھر ممکن ہی نہیں تھا، یعنی یہ سلیم الفطرت تھے پہلے سے ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت مرتبہ جنت کی بشارت دی، خاص طور پہ جب بئر معونہ، مدینے کا ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا، یہودی کی ملکیت تھا، پانی بیچتا تھا، اب جو پیسے والے تو خرید لے، اب غریب آدمی کدھر جائے، اور مسلمان تو خاص طور پہ ہجرت کر کے آنے والے وہ کیا کریں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنواں خرید کر کے وقف کر دیا انسانیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، سب انسانوں کے لیے اسے وقف کر دیا۔ پھر مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ ہم پچھلے جمعے جو بات کر رہے تھے، وہ 25,000 یا 20,000 درہم کی وہ زمین ساری خرید کر کے مسجد میں شامل کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ پھر سخاوت انتہا درجے کی، کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا، خاص طور پہ غزوہ تبوک ایک بہت بڑا معرکہ ہے، اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا چاہتے ہیں۔ رومن ایمپائر کے مقابلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیار کر رہے ہیں، نکلو جہاد پہ جانا ہے، اور وہ وقت یہ تقریباً یہی موسم ہے، مدینے کی 2 بڑی فصلیں ہیں، دونوں تیار ہیں، انگور بھی اور کھجور بھی، گرمی شدت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ آپ جہاد کے لیے نکلیے۔ وہاں پر بہت سارے لوگ بہانے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، کوئی کہتے ہیں گرمی بڑی ہے، اور کوئی کہتے ہیں اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ہم کیسے ٹکرائیں گے، کس طرح مقابلہ کریں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندہ اکٹھا کرتے ہیں، لاؤ بھائی جو جس کے پاس ہے اللہ کے لیے لے کر کے آؤ۔
اس موقع پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مال بڑا تھا تو میں نے سوچا ہر بار سبقت لے جاتا ہے ابو بکر، پہلے نمبر پر مال خرچ کرنے میں ہر دفعہ ابو بکر ہوتے ہیں، اس بار میں نے پہلا نمبر لینے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ، اللہ کی بخشش حاصل کرنے میں آگے بڑھنا، نیکی میں آگے بڑھنا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا، پوچھا گھر چھوڑ کے جی آدھا لے آیا ہوں، آدھا اپنے گھر میں چھوڑ آیا۔ ٹھیک ہے، ابو بکر آگے، ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ کہا جی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا اٹھا کر کے لے آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، ابو بکر تجھ سے آگے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اتنا حوصلہ کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتا جتنا حوصلہ، جتنی جرت اللہ نے تجھ کو ابو بکر عطا کی ہے، اتنی جرت اور حوصلہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا۔ اور اسی موقع پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں 1000 دینار، 1000 دینار، تصور کر سکتے ہیں یہ کتنا بنتا؟ سونے کا سکہ ہوتا تھا، 1000 سونے کے سکے، اور ان کا وزن کتنا بنتا تھا؟ تقریباً 5 کلو۔ 5 کلو سونا لا کر کے، تولہ 2 تولے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ دیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سکوں کی تھیلی کو لے کے ایسے ہاتھ میں ایسے کر رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، پلٹتے ہوئے چہرے پہ ایک عجیب سی خوشی ہے، اتنا سونا میرا عثمان لا کر کے دے رہا ہے، چہرے پہ خوشی ہے، دمک ہے، رونق ہے چہرے پہ، وہ تو پہلے بھی تھی لیکن اس عمل کے ساتھ اور خوشی آ گئی۔ اور فرمایا عثمان تو آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے سکتا، تو جنتی ہے۔ خوش ہو گئے، گھر میں گئے تو 29 کلو کے قریب چاندی پڑی تھی، وہ بھی لا کے 29-30 کلو چاندی وہ بھی تھیلے میں ڈالی اور لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی، یہ بھی لے لیجیے۔ پھر کہا نہیں بھی غزوہ بہت بڑا ہے، لڑائی بہت بڑی ہے، 30,000 صحابہ کرام تیار ہیں، راستہ ہے، سفر ہے، آنا جانا ہے، کھانا پینا ہے، کچھ اور سامان تیار کرو۔ عثمان رضی اللہ تعالی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 100 سامان سمیت 100 اللہ کے نام پہ، اب ان کی قیمت بھی آپ لگا لیں، وہ جو میں اکثر کہتا ہوں تقریباً 20-22 کروڑ روپے ایک وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چندہ دیا، ایک وقت میں کروڑوں کے حساب سے۔ 100 اونٹ اس بار آپ نے قربانی خریدی ہے، دیکھے ہوں گے 2 لاکھ سے تو کم کا نہیں ہوتا، 300 اونٹ کی لگا لے قیمت کتنی بنتی ہے؟ 6 کروڑ تو بن ہی جائیں گے نا، 6 کروڑ روپے تو یہی اونٹوں کے بن جاتے ہیں۔ 700 گھوڑے لگا لیں، گھوڑا 4, 5, 7, 10 لاکھ سے کم کا نہیں ہے، جتنا بڑھتے جائیں گے تو کروڑوں میں چلا جاتا ہے۔ 700 گھوڑے کی قیمت اگر آپ 2 لاکھ بھی لگائیں 14 کروڑ کے تو وہی بن جاتے ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ اور سونے کی قیمت 5 کلو سونا لگا لیں، اس کی قیمت آپ کیا نکالیں گے؟ 85 تولے کا 1 کلو ہوتا ہے، 85 تولے اس وقت یعنی 1 کروڑ کے قریب، 1 کروڑ سے تھوڑا سا اوپر نیچے ہوگا، یعنی 5 کروڑ کے قریب یہ بن جائے، یعنی 20 کروڑ سے زیادہ کا ایک مرتبہ چندہ دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ اور ہر بار رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، 8 سے 10 مرتبہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی قرار دے رہے ہیں۔ اور حیا کے بارے میں ہم نے جس طرح پچھلے جمعے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کے فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ کروں؟ کبھی پورا جسم کے کپڑے اتار کے غسل نہیں کیا، پورے کپڑے اتار کے کبھی غسل نہیں کیا، یہ حیا کا عالم ہے۔ کبھی نظریں اٹھا کر کے چلتا نہیں کسی نے دیکھا، جب بھی دیکھا نظروں کو جھکا کر کے چلتا دیکھا عثمان رضی اللہ تعالی۔ اور قرآن کے ساتھ شغف، قرآن کی کتابت کے ساتھ شغف، خود اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا کرتے تھے،
وحی کی کتابت کیا کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ ان کا محبوب ترین عمل ہوتا تھا کہ قرآن میں اپنے ہاتھوں سے لکھو. اور تلاوت کے بارے میں کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی ایسا نہیں. بعض تو احادیث میں ہے جنہیں بعض نے کلام بھی کیا ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن کریم بھی پڑھتے تھے، ایک رات میں پورا قرآن بھی پڑھتے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہمارے لیے شاید اچنبے کی بات ہے، پوری رات قرآن کریم کی تلاوت میں لگا دیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد بڑا کرتے تھے اور اپنے عمل میں لانے والے بڑے تھے. آپ وضو کی احادیث کو دیکھ لیں، کتاب الطہارت میں جہاں وضو کا مسائل آئیں گے آپ کو سب سے زیادہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ملیں گی. صحابہ کرام میں بیٹھتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے. پانی منگواتے، وضو کر کے دکھاتے کہ ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے تھے. ایک مرتبہ لوگ بیٹھے تھے، کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو کر کے نہ دکھاؤں؟ جی دکھائیے. وضو کرتے کرتے ہنس پڑے، مسکرائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے تم نے مجھے پوچھا نہیں ہے میں ہنسا کیوں؟ میری ہنسی کی وجہ کیا ہے؟ تم نے سوال نہیں مجھ سے کیا. ساتھ والوں نے کہا جی امیر المومنین آپ بتا دیں آپ کیوں ہنسے ہیں؟ کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرتے دیکھا تھا تو جب ایسے وضو کرتے کرتے وہ بھی ہنس پڑے تھے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو میں بھی اب وضو کرتے کرتے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یاد آئی مجھ کو، میں اسی طرح ہنس پڑا. اور میں نے تم سے کہا کہ تم نے مجھے پوچھا کیوں نہیں میرے ہنسنے کی وجہ. پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان وضو کرتا ہے، جب ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتے، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ معاف کر دیتے، چہرہ دھوتا ہے تو پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ، اسی طرح ہاتھ پاؤں یہ سارا. اس موقع پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی. پھر ایسا بھی ایک وقت آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک زمین خریدی، بندے کے ساتھ سودا طے ہو گیا. سودا طے ہوا، کہا گھر میں آنا اور پیسے لے جانا، یہ زمین میری ہوئی. ٹھیک. ایک دو چار دن گزرے وہ بندہ آیا ہی نہیں پیسے لینے کے لیے. پتہ کروایا بھائی اس سے ہم نے زمین خریدی تھی، وہ پیسے لینے نہیں آیا. وہ بندہ آیا، ابھی پیسے لینے نہیں آئے تو؟ کہا جی مجھے لوگوں نے بعد میں کہا ہے تیری زمین قیمتی تھی، تو نے سستا سودا کیا ہے، سستی بیچ دی زمین تو نے. لوگ تو مجھے بیوقوف اور ملامت کرتے ہیں اس بارے میں کہ تو نے اتنی سستی زمین بیچ دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، تیرا میرا سودا طے ہوا تھا، تو بیچنا چاہے تب تیری مرضی، نہ بیچنا چاہے تب تیری مرضی، میں تیرا نقصان نہیں کروں گا. تو سمجھتا ہے میں نے زمین سستی میں دے دی، تو اپنی زمین رکھ لے، کوئی بات نہیں. کیونکہ پھر وہاں پر وہ حدیث سناتے ہیں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ تعالیٰ ان اللہ یدخل، اب اللہ ایک بندے کو جنت میں داخل کریں گے سہلا مشتریا و بائیا و مقتضیا و مقضیا. اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جنت میں اس وجہ سے داخل کریں گے کہ وہ سودا دینے میں، خریدنے میں آسانی دیتا تھا، سختیاں نہیں کرتا تھا. سودا خرید رہا ہے تو آسانی کے ساتھ، بیچ رہا ہے تو آسانی کے ساتھ. اور جب کبھی کسی سے کوئی لینا دینا ہوتا تھا، قرض کا لین دین ہوتا تھا، تو وہاں بھی آسانی رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے، تو میں بھی تیرے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں، اللہ اسی وجہ سے مجھے شاید جنت میں داخل کر دے. آسانیاں پیدا کرنا لین دین میں، کاروبار میں، خرید و فروخت میں، یہ حدیث بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کر. اور قرآن کریم کے شغف کی بات میں کر رہا تھا، جو اکثر حدیث ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے. یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے. اور مسجد کے بارے میں
من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر زمین پہ بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں. اس حدیث کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اور سخاوت کی بات، سخاوت سے پہلے جنت کی بشارتیں اتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی کہ شاید وہ شمار نہ ہو سکے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، مدینے کے ایک باغ میں چلے گئے اور کہا دروازہ بند کر دو. باغ کا بند کر دیا گیا دروازہ. کچھ وقت گزرا، دروازے پہ دستک ہوئی، باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جاؤ جو آ رہا ہے اسے سلام کہو اور جنت کی بشارت دے دو. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں دروازے پہ گیا، دروازہ کھولا تو آگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھی کہتے ہیں اور آپ کو جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں. انہوں نے کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے اپنے پاک نبی کی زبان سے تو نے ہمیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دلوا دیا. چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے. کچھ وقت گزرا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا، جاؤ جو آیا ہے اسے سلام بھی کہنا اور جنت کی بشارت بھی دینا. کہتے میں دوبارہ گیا، دروازہ کھولا تو آگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ. میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں اور جنت کی بشارت دی. انہوں نے وعلیکم السلام کہا، الحمدللہ کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنتی ہونے میرے لیے کہلوایا. پھر کچھ دیر گزرا، وقت گزرا، کچھ دستک ہوئی تو کہا جاؤ اب جو آ رہا ہے جنت کی بشارت بھی دینا، سلام بھی کہنا اور انہیں آزمائشوں اور فتنوں کے بارے میں بھی کہنا کہ آپ کو آزمایا جائے گا، ان فتنوں میں آزمائشوں میں صبر کرنا. گئے، جا کر کے دیکھا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھی کہتے ہیں، جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی آزمائش بڑے بڑے فتنوں سے ہوگی، ان فتنوں میں صبر کرنا. تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، صبر کی توفیق اللہ ہی عطا کرنے والا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں. یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے. یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں. اور وہاں 4 شخصیتیں پہاڑ کے اوپر کھڑی ہیں اور پہاڑ میں حرکت ہو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک کو اس پہ مارا اور کہا اسکت یا احد، اور ٹھہر جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان. تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں تیرے اوپر، 4 لوگ تیرے اوپر کھڑے ہیں، صبر کر، ساکت ہو جا. اور وہ 4 کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بشارت دی شہادت کی اپنی زندگی میں اور آزمائشوں اور فتنوں کے بارے میں ان کو کہا. اور کہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کرتا پہنائے، ایک قمیض پہنائے، لوگ چاہیں گے کہ یہ اتار دو، اتارنا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 لوگوں کا انتخاب کیا انہوں نے کہ ان 6 میں سے جس کو چاہنا امیر المومنین بنا لینا، خلیفۃ المسلمین بنا لینا. ان 6 میں سے جن 6 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. عشرہ مبشرہ ہیں، 3 فوت ہو چکے ہیں، چوتھے حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور 6 کی کمیٹی بناتے ہیں. ان 6 میں حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں. کہ ان 6 میں سے خلیفہ بنا لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام کی وہ کمیٹی بیٹھی 6 لوگوں کی اور کہا جب تک یہ فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک مصلی امامت پہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ جماعت کروائیں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ بھی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. صحابہ کرام کی مشاورت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ
خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثالث منتخب ہوئے۔ صحابہ کرام کی مشاورت کے بعد ان 6 میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا گیا، اور ان کے ہاتھ پر ساری ملت اسلامیہ نے بیعت کر کے انہیں خلیفہ راشد منتخب کیا۔ اب ان کا دور خوبصورت ترین دور ہے جس میں انہوں نے اسلامی جہاد کے علم کو بلند کیا، اور سب سے پہلے اسلامی بحریہ کا آغاز کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے پہلے بحری بیڑے کا تصور اسلام میں نہیں تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر کہ ہمیں اسلامی بیڑا تیار کرنا چاہیے، روم کی طرف سے بار بار ہماری سرحدوں پہ، ہمارے ساحلوں پہ وہ فوجی آتے ہیں، ہمارے قافلے لوٹتے ہیں، تو ہمیں خود اپنی فوج سمندر میں اتارنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے امیر البحر ہوتے ہوئے اسلامی بحری بیڑے کا وجود اور بحریہ کا وجود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، اور پھر اسلامی حکومت ظلم اور ظالمانہ حکومتوں کو توڑتے ہوئے ایک وسیع تر اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جہاد کا آغاز کیا۔ بہت سارے علاقے اور بہت ساری سلطنتیں ٹوٹ کر کے ان کے قدموں میں گریں، اور وہ لوگ جو سوچ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیں گے تو اسلام کے قدم رک جائیں گے، ہماری سلطنتیں بچ جائیں گی، ہمارے اقتدار بچ جائیں گے، ان کے اقتدار کو بھی تہس نہس کر دیا اسلامی افواج نے، اور 22 لاکھ مربع میل سے 44 لاکھ مربع میل حکومت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی۔ اور ان کا دور تھا کہ جب قرآن کریم کے ایک مصحف پہ، ایک قرات پہ سب کو جمع کیا گیا، انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن صحیفے کی شکل میں تو پہلے ہی تھا، لیکن اس کے لکھنے کے انداز مختلف تھے، ہر کوئی اپنے انداز میں لکھتا تھا، اور اس لکھنے کے انداز کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت میں اختلاف پیدا ہو رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک رسم الخط پہ جمع کیا، پہلے کہا یہ قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، قریش کے رسم الخط پہ اس کا سرکاری نسخہ تیار کر کے مختلف اسلامی ممالک میں سب گورنروں کے پاس اس کے نسخے بھیجو، جس نے بھی قرآن لکھنا ہے ان سرکاری نسخوں سے دیکھ کر کے لکھے، تاکہ کل آنے والے وقت میں اس میں اختلاف نہ ہو۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، ملت اسلامیہ کو آنے والے وقت میں اختلافات سے بچایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ عمر کے بعد اسلام رکے گا اور اسلام کے قدم نہ رکے، انہوں نے نئے طریقے سے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف صف بندی اختیار کی، اور اس صف بندی میں انہوں نے مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کا آغاز کیا کہ مسلمانوں میں فرقے بنائے جائیں، گروہ بنائے جائیں، تاکہ یہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں۔ جب تک یہ مسلمان متحد ہیں، متفق ہیں، اس وقت تک آپ اسلام کو نہیں روک سکتے۔ اسلام کے قدم روکنے ہیں تو مسلمانوں میں فرقہ واریت کے بیج کو بو دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑی رکاوٹ کے طور پہ تھے، وہاں سے آغاز کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر الزامات کا ایک بوچھاڑ قائم کی گئی کہ یہ تو اپنوں کو بہت نوازتے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو بڑے عطیے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر میں بیت المال سے دوں تو میں مجرم، اور اگر اپنی جیب سے دوں تو پھر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔
میں اپنے خاندان کے لوگوں کو دیتا ہوں تو اپنی جیب سے دیتا ہوں، سرکاری خزانے سے نہیں دیتا۔ یہ اعتراض تم مجھ پہ کس چیز کا کرتے؟ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایسے تھے کہ انسان کی عقل حیرت میں چلی جاتی ہے کہ یار ایسا بھی کوئی سخی ہو سکتا۔ ان کی خلافت سے کچھ دیر پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں قحط پڑ گیا، مدینے میں اناج نہیں آ رہا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، بچے بھوکے ہیں، بڑے بھوکے ہیں، گھروں میں کچھ نہیں ہے، بازاروں میں کچھ نہیں ہے، دکانیں خالی ہو گئی ہیں، کسی کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے۔ ایک بندے کا مال آ رہا ہے، لوگوں کو پتا چلا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا مال شام سے ہزاروں اونٹ آ رہے ہیں، مدینہ پہنچنے والے ہیں۔ مدینے کے دکاندار سارے مل کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلے گئے اور جا کے کہا، عثمان ہم آپ کا سودا خریدتے ہیں، ابھی مدینہ نہیں پہنچا، راستے میں آپ کا سامان ہے، آپ ہم سے قیمت لے لیں، کیا لینی چاہتے ہیں؟ کتنا پروفٹ لینا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو پروفٹ دیتے ہیں، سامان سیدھا ہمارے گوداموں میں اترنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کتنا منافع دو گے؟ کتنے پرسنٹ منافع دو گے؟ 10% منافع دیتے ہیں۔ کہا نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے، 20 30 50 100% منافع دیتے ہیں۔ کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ کہا مدینے کے سارے دکاندار تو ہم ہیں، ہم سے زیادہ کون خرید سکتا ہے؟ ان کا مدینے کے دکانداروں گواہ ہو جاؤ، میں نے سارا مال اللہ کی رضا کے لیے مدینے کے لوگوں کے لیے وقف کر دیا، کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لینا، اللہ سے جنت لینی ہے۔ 1 روپیہ، ہزاروں اونٹوں پر سامان۔ اور کہتے ہیں مدینے میں ایسے داخل ہو، جب وہ قافلہ آیا ہے تو ایسے گھٹا چھا گئی کہ ہر طرف اونٹ ہی اونٹ ہیں، اونٹ ہی اونٹ ہیں، اتنا سامان۔ کہا مدینے میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، ہر بندہ اپنی ذات اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر میں اناج لے جائے، سب کے لیے وقف۔ اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے خاندان والوں کو نوازتے ہیں۔ کہ اپنی جیب سے دیتا ہوں، بیت المال سے نہیں دیتا، بیت المال سے نہ خود لیتا ہوں نہ کسی کو دیتا ہوں، ہاں جو مسلمانوں کے مصارف ہیں ان پہ خرچ کرتا ہوں۔ مسجد نبوی کی توسیع ان کے دور میں تیسری مرتبہ ہوئی، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، دوسری مرتبہ مسجد نبوی کی توسیع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی، اور تیسری مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع۔ صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیا، سب سے مشورہ کرنے لگے مسجد چھوٹی ہوگی، نمازی زیادہ ہیں، کیوں نہ مسجد کی توسیع کی جائے اور نئے طرح سے اسے بنایا جائے، کچھ پختہ کیا جائے، ستون بنائے جائیں۔ اور اس وقت بیت المال سے مال خرچ کیا۔ بیت اللہ کی توسیع حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کروائی کہ یہ مطاف چھوٹا ہو گیا ہے، حاجی زیادہ ہوتے ہیں، طواف میں مشکل ہوتی ہے، اسے تھوڑا اور کھول دو، توسیع کر دو اس میں۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کروائی۔ پھر مؤذنین تھے، اذانیں دینے والے مسجدوں میں، ان کے لیے کہا کہ اجرت تو نہیں لیکن ان کے گھروں کے خرچے بیت المال سے ادا کیے جائیں گے۔ پھر جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے طریقے رکھے تھے کہ کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وظیفہ لگا دو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کو اسی طرح جاری رکھا۔ بوڑھا ہو گیا ہے، نہیں کما سکتا، اس کا وظیفہ لگا دو، اس کا خرچ بیت المال کے ذمے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کو برقرار رکھا۔ ایک عیسائی تھا، عیسائی مزدور، گرمی کی شدت اور بیچارہ بوجھ اٹھا کر کے جا رہا ہے، بڑا پسینوں پسین۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، کہا یار اس عمر میں اتنا بوڑھا ہو کے مزدوری کر رہا ہے۔ کہا امیر المومنین اس کا کمانے والا کوئی نہیں۔ کہا کوئی کمانے والا نہیں، بیت المال تو ہے نا، سرکاری طور پہ اس کا وظیفہ مقرر کر دو۔ اور جوانی تو محنت کرتے گزر گئی، اب بوڑھے ہو گئے، اب تو آرام کرنے دو ان کو۔ یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس سلسلے کو برقرار رکھا، لیکن اسلام کے دشمنوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ چڑھائی کی گئی،
مدینہ کے اندر ان کو ان کے گھر میں محصور کیا گیا۔ صحابہ کرام تیار ہوئے کہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی ذات پہ اعتراض کرنے والے، آپ کی مخالفت کرنے والے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، صبر کرنا، میں صبر کرنے والا ہوں، میری ذات کے لیے مدینے میں خون نہیں بہنا چاہیے۔ حضرت حسن ابن علی، عبداللہ بن زبیر، دوسرے صحابہ کرام دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے گھروں میں چلے جاؤ، میری ذات کے لیے کسی کا خون نہیں بہانا، میری ذات کے لیے کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، کرنے دو، میں اللہ کے پاس جانا پسند کروں گا، لیکن یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کل اللہ کے سامنے یہ بات آئے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہا تھا، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ حلم و بردباری، اور پھر کہتے ہیں کہ آخری خواب دیکھا، خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہا عثمان کیسے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوں، اور میں افطار پھر ہمارے پاس آ کے کرنا۔ یقین ہو گیا کہ اب میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے کہ تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہیں، عمر شہید ہو چکے، عثمان کو یقین ہو گیا کہ میری شہادت کا وقت آ چکا ہے۔ قرآن کریم کھولا، جس طرح میں نے پہلے کہا قرآن کریم کی تلاوت کا بہت شغف، بہت تلاوت کرتے تھے قرآن کریم کی۔ قرآن کھولا اور قرآن پڑھنے لگے۔ جمعہ کا دن تھا، 18 ذی الحج تھی 35 ہجری میں۔ لوگ آئے، گھر کو آگ لگا دی گئی۔ کہا صبر کرو گھر والوں، کسی کو کچھ نہیں کہنا، میں صابر کی حیثیت سے اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اور آ کر کے جب ان کو ہاتھ پہ تلوار، پہلی تلوار کا وار کیا، ہاتھ کٹا، کہا اس ہاتھ سے میں قرآن لکھتا تھا، یہ میرا ہاتھ قرآن کے آیات کو لکھنے والا تھا جس کو تو نے کاٹا۔ اور اس ہاتھ کے خون کے چھینٹے قرآن کریم پہ پڑے، اور پہلے پارے کی وہ آخری آیات تھیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ ان آیات پہ ان کے خون کے چھینٹے اب بھی کہتے ہیں وہ محفوظ ہے، استنبول میں پڑا ہوا ہے وہ قرآن کریم جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پڑھ رہے تھے، اور ان آیات پہ وہ خون کے چھینٹے بھی اسی طرح موجود ہیں۔ تو یہ دوہرے داماد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 2 بیٹیاں۔ اور یہ بھی تاریخ نگار کہتے ہیں کہ کائنات میں کسی نبی نے کسی شخص کے نکاح میں 2 بیٹیاں نہیں دی سوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک ہی شخصیت ہیں جن کے عقد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں گئیں سوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی رہے۔ حیا ان کی ضرب المثل، جود و سخا ان کی ضرب المثل، ان کی دین کے لیے خدمات ایسی روشن اور تابناک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک وقت آیا نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اسی اثناء میں جب یہ فتنے کھڑے ہو رہے تھے۔ کہا عثمان میں تمہیں کیا بتلاؤں، لوگ مجھ کو کہتے ہیں میں جا کے تم سے بات کروں، جس طرح تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا اسی طرح ہم نے علم حاصل کیا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تم بیٹھے اسی طرح ہم بیٹھے، لیکن تمہیں اللہ نے اعزاز دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہو۔ اب اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہی بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن بھی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 3 سے زیادہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں بیٹیاں 4 ہیں۔ پہلی صدی بھی گزر گئی، دوسری بھی گزر گئی، تیسری صدی ہجری میں جا کر کے یہ فتنہ کھڑا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیٹی ہی ایک تھی، 3 بیٹیوں کا انکار کر دیا گیا، 3 بیٹیوں کا انکار کر دیا گیا۔ یہ ایک فتنہ آیا تھا، اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، اب وقت نہیں ہے کہ ان کی تفصیل میں جاؤں کہ یہ کیوں انکار کیا گیا، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے نقصانات کیا ہوئے، اور کس طرح ہم شخصیات کو لے کر کے پھر ہمارے اندر فرقہ واریت آئی۔ آج کی گفتگو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 جنت کی بشارت دی، 12 جنت کی
بشارت دی، قرآن کریم کی تلاوت، شغف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یاد کرنا اور امت تک پہنچانا، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بڑا عظیم ایک شغف تھا۔ اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی رسول اللہ علیہ وسلم کے پیغام انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ ایک مصحف پہ جمع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، قرآن کریم کے ایک مصحف پہ جمع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں خوشنودی حاصل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو عثمان سے راضی تھے، اور عثمان نے اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور اس حال میں اپنے رب کی جنت میں داخل ہوئے کہ وہ اپنے رب سے راضی تھے اور رب ان سے راضی تھا۔ اللہ احکم الحاکمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسا روشن کردار ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ویسی شرم و حیا ہم سب کو عطا فرمائے، ویسی جود و سخا عطا فرمائے، ویسی آخرت کی فکر عطا فرمائے، ویسی قرآن کریم کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔